پچھلے دنوں میں بازار میں سے گزر رہا تھا بائک پہ تو میں ایک تو بازار بہت کم جاتا ہوں، دوست تھا میرے ساتھ، اور ہم بائک پہ تھے۔ تو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو عورت نے کہا دکاندار کو کہ مجھے 32 نمبر یا 34 نمبر چاہیے۔ تو یہ بات مجھے بہت ہی بیہودہ لگی کہ ایک غیر محرم کے آگے عورت یہ بول رہی ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ تو دیکھیں نا کہ یہاں پر جو حیا اور بدحیائی کے یا بے حیائی کے خود ساختہ تصورات ہیں، میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا لی ہے۔ تو آپ نے فلاں عورت سکول نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، اس میں بے حیائی ہے یہ، تو کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت جا کر غیر محرم سے یہ کہہ رہی ہے، جو کہ اس کا کوئی نہیں لگتا، کچھ رشتہ نہیں ہے، باہر کا کوئی فرد ہے، اور وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے 32 نمبر چاہیے، 34 نمبر۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ نمبرز کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عجیب سی بات، یعنی مجھے بہت بیہودہ لگا یہ منظر دیکھ کے، یہ بہت بکواس۔ یہ کیا یعنی میرے ساتھ جو دوست تھا وہ بہت ہی بدتمیز سا دوست ہے، کوئی مطلب بااخلاق، کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اس نے بھی مجھے کہا کہ میں نے کہا کیا تمہیں بھی برا لگا ہے یہ سن کے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی بہت برا لگتا ہے یہ، جب بھی مطلب میں سنتا ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس طرح کی شاپس پہ کام بھی کیا ہوا ہے کچھ وقت تک، تو مجھے تب بھی یہ بہت ہی برا لگتا تھا۔ تو دیکھیں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ، میں پہلے بھی ایک ویڈیو اس ٹاپک پر اپلوڈ کر چکا ہوں، بے حیائی یا حیا کے خود ساختہ تصورات، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عورت کو کہتے ہیں وہ پڑھے نا، وہ ڈاکٹری کی طرف نہ جائے، اس میں یہ ہے، فلاں مسئلے کی طرف نہ جائے، تو دیکھیں کہ آپ کی عورتیں غیر محرم کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ مجھے وہ چاہیے، پرسنل چیز ہے، وہ مانگ رہی ہے، تو کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ یہ آپ کو بے حیائی نظر نہیں آتی؟ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ میں جس دن اس بازار سے گزرا تھا، پچھلا اتوار تھا میرے خیال سے، تو میں آ کے گھر میں یہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا دیکھو نا کہ یہ ہم لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح سنا تھا، تو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ جو لوگ سنتے ہیں وہ عادی ہو گئے ہوں گے، انہیں نہیں ہوتا ہوگا مسئلہ، لیکن مجھے بہت ہی برا لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یعنی میں اس بات پہ سوچتا رہا، وقت آج ملا ہے تو میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں، لیکن یعنی سوچ آپ، میں نے جہاں میں کالج میں پڑھا رہا ہوں، تو میں نے وہاں پہ بچوں کو کہا کہ یار میں نے اس طرح کا کل منظر دیکھا ہے، بات سنیے، تو مجھے بہت ہی برا لگا ہے۔ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اور اگر یہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا آپ بات سمجھانے کے لیے، میں یہ بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بغیر میں اشاروں کا نیا میں سمجھاتا تو اب شاید بات اس طرح سمجھ نہ آتی۔ تو آپ ان کو بھی دیکھیں کہ یہ کس قسم کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کا الگ بازار ہو، جس میں عورتیں اپنی مرضی سے آئیں جائیں، وہاں پر عورتیں آئیں گی، عورتیں ہی کیا کریں گی، ساز و سامان بیچتی ہیں، لیتی ہیں، خرید و فروخت کر رہی ہیں۔ عورت عورت سے کچھ مانگ رہی ہے تو اس میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہے۔ عورت دکاندار ہے، عورت ڈاکٹر ہے، عورت بزنس مین ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، ایسے کیوں بری بات بتاتے ہیں آپ؟ یہ بری بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ایک غیر محرم کے پاس عورت جا کے کہتی ہے کہ مجھے فلاں نمبر چاہیے۔ اب بات سمجھیں، میں اس چیز کا نام نہیں لینا چاہتا، جو سب سمجھدار ہیں۔ تو دیکھیں نا، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ میں تو آپ کو سچ کہتا ہوں کہ مجھے بہت ہی برا لگا اس دن جب میں نے یہ سنا۔ میں نے کہا یار یہ کیا بےہودگی ہے، یعنی عجیب ہے کہ یہ کیوں برا نہیں لگتا ہمارے لوگوں کو، یہ برا کیوں؟
جب والدہ کی گالی سنتے ہیں تو کیوں برا نہیں لگتا؟ جب آپ بہن کی گالی سنتے ہیں تو کیوں برا نہیں لگتا؟ آپ کی بہن صرف جب کالج جاتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر پڑھ لکھ لے گی. آپ کی بہن جب یونیورسٹی جاتی ہے تو تب آپ کو برا لگتا ہے. لیکن جب آپ ماں بہن کی گالی سنتے ہیں یا سناتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں تب آپ کو برا نہیں لگتا. یعنی عجیب ہے، آپ نے اپنے لیے خود راستے منتخب کر لیے ہیں، چن لیے ہیں، سلیکٹ کر لیے ہیں. یعنی آپ جو کریں آپ آزاد ہیں. آپ دوسروں پہ پابندی لگانے کے عادی ہو چکے ہیں کہ دوسروں پہ پابندی لگا رہے ہیں. تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا. ہم جو کریں ہم آزاد ہیں. تو یعنی ہم جو کچھ کریں ٹھیک ہے. تو ہم نے اسلام سے بھی چند چیزیں چن رکھی ہیں اپنے لیے. یعنی میں نے غامدی صاحب کے علاوہ انجینئر مرزا اور طاہر القادری صاحب کے علاوہ کچھ حدیث جو موسیقی کے حوالے سے ہیں، دف کے حوالے سے، میں نے کسی مولوی سے نہیں سنی کبھی. یعنی وہ حدیث بھی ایسی بیان نہیں کرتے کہیں قوم بہیا نہ ہو جائے دف کے ذریعے سے. نہیں، عجیب بات ہے، پیغمبر سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. بکواس ہے. یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے خود کچھ چیزیں چن لی ہیں، اپنی مرضی سے چن لی ہیں. جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں ہم دین سے لے لیتے ہیں، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی تو ہم وہ دین سے نہیں لیتے. بھلے اللہ کو حکم ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بدتمیز والی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او نہیں بھائی، یہ نہیں، بالکل عجیب سی بات ہے کہ میں باقاعدہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار یہ حدیث ہے، یہ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم آپ یہ پھر اس بات کا کھلم کھلا اعلان کریں، ببانگ دہل کہیں کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم معاشرے کی مانتے ہیں. معاشرہ جیسے ہمیں چلاتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. اگر آپ اللہ اور رسول کی مانتے ہیں تو آپ پھر چلیں نا، پھر قرآن مجید کی آیتوں کو ترجمہ کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا حقوق ہیں، کیا حدیث پڑھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ خود ساختہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان دیتی ہیں، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. تو عورتوں کو میں گھر میں بند رکھنے کا بالکل بھی اسے میں ٹھیک نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، ایک تو بے حیائی ہے، میں بے حیائی کے بھی ساتھ خلاف ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں کھلم کھلا گھومتی رہیں، جو کرتی ہیں کریں. میں بالکل میرا کوئی مقصد نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ عورت کے پاس جائے، مرد کے پاس جائے. مرد کا دکھ مرد سمجھ سکتے ہیں، عورت کا دکھ عورت سمجھ سکتی ہے. جو بچہ پیدا ہوتے جو تکلیف عورت سمجھ سکتی ہے وہ مرد نہیں سمجھ سکتا. تو میرا جو بنیادی مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ عورت بازار میں بھی ہو، عورت ہر جگہ ہو، عورتوں کا سب سسٹم الگ ہو. عورتیں عورتوں کے پاس جائیں، سیکورٹی ہو باقاعدہ، عورتوں کے بازار میں کوئی باہر وال نہ جائے. تو اس طرح کا نظام بنائے نا. یہ بہت ہی مجھے بیہودہ لگا. تبھی میں نے اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں نا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں اسے برا نہیں سمجھا جاتا، گالی کو برا نہیں سمجھا جاتا. جو چیزیں بری سمجھنے کی ہیں انہیں برا نہیں سمجھا جاتا، جو چیزیں برا نہیں سمجھنے کی انہیں برا سمجھا جاتا ہے. تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، عجیب ہے سب کچھ.